جیسے دنیا میں مختلف رسمیں ہیں اور بعض فنکشن بعض تقریبات ایسی ہوتی ہیں جو رسماً اور رواجاً منائی جاتی ہیں۔ میلاد النبی کا جشن اس لیے منایا جاتا ہے کہ فی الحقیقت حضور کی تشریف آوری، آپ کی جلوہ گری، آپ کا میلاد اقدس، یہ رب ذوالجلال کا اہل ایمان پر بہت بڑا کرم اور بہت بڑا لطف و احسان ہے۔ اللہ کریم کے اس احسان پر، اس فضل و کرم پر شکرانے کے لیے محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے۔ میلاد شریف کی اصل یہ ہے کہ دراصل ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیج کر اہل ایمان پر احسان کرنے کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ آیت کریمہ توجہ سے سماعت فرمائیں اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں غور کرنے کے بعد بہت سے سوالوں کا جواب از خود ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ میرے رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ حضور کی تشریف آوری، حضور کے میلاد کو قرآن مجید میں رب کریم نے احسان کے طور پر بیان فرمایا۔ حالانکہ میرے رب کریم خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہر انسان پر اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنی شروع کر دو، تو تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں گننے میں نہیں آئیں گی۔ ہر انسان اپنی ذات پر، ہر انسان اپنے وجود پر جتنے بھی اللہ کے انعام ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ان نعمتوں کو اگر سوچ سوچ کر گنتے چلے جاؤ تو قرآن یہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکے گا، کیونکہ نعمتیں ہی ان گنت رب کریم نے عطا فرمائی۔ تو بے نیاز رب ساری نعمتیں دے کر پورے قرآن میں الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، اللہ کریم نے کسی نعمت کا ذکر کر کے احسان نہیں جتلایا۔ ساری نعمتیں دے کر بھی رب احسان نہیں جتلاتا، لیکن جب اپنے محبوب کریم دنیا میں بھیجے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی آغوش میں جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کو ظاہر فرمایا تو اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب انہیں عظمت والا رسول عطا فرمایا۔ دنیا کا بھی قاعدہ اور دستور ہے، جب کوئی انسان کسی انسان پر نیکی کرے، احسان کرے، تو اس احسان کا، اس نیکی کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے،
ہم کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا کسی کی مہربانی پر، کسی کے لطف و احسان پر، اگر بندہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو یہ ناشکری ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ میلاد النبی رسماً نہیں منایا جاتا، یہ در حقیقت اور فی الحقیقت حضور کا تشریف لے آنا، حضور کی پیدائش، حضور کا میلاد، حضور کی ولادت، یہ اللہ کریم کا حقیقی معنوں میں بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمائے جن کی خاطر عرش والے رب نے ساری کائنات کو بنایا۔ ہمیں وہ محبوب دیے۔ ہم رسماً کلمہ نہیں پڑھتے کہ کلمہ پڑھ لیا اور ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، نہیں، ہم کلمے کی حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ جس محبوب کریم کا کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، ان کا سٹیٹس جو قرآن میں بیان کیا گیا اور جو حدیث میں بیان کیا گیا، ہر صاحب ایمان کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے مقام مصطفیٰ اس پر نظر ہونی چاہیے کہ جس محبوب کریم کے امتی ہیں، جن کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا، مواہب اللدنیہ میں امام زرقانی نے اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے۔ میرے اور آپ کے اللہ کریم نے فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محبوب اگر آپ کو نہ بناتا، آپ کو بنانا میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو بنانا میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیت، اے پیارے محبوب کریم اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ پوری کائنات عرش والے رب نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، ان حدیثوں کا خلاصہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، خیمہ افلاک کا، خیمہ افلاک کا، یہ آسمان جو ہیں یہ تمبو کی طرح، خیمے کی طرح تشبیہ دیتے ہیں۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے۔ ایستادہ کہتے ہیں کھڑا، یہ جو ستون، اس بغیر ستونوں کے آسمان آپ کو نظر آتا ہے، کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ نام محمد کی برکت ہے، یہ نام محمد کی برکت ہے، صلی اللہ۔ حضور کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ مدینے والے آقا کے نام اقدس، حضور کی ذات اقدس اور حضور کی مبارک ہستی کی بدولت بغیر ستونوں کے اللہ کریم نے آسمان کو کھڑا کیا۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اقبال کہتے پوری کائنات یہ تو تصدق ہے میلاد والے آقا، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری، حضور کا میلاد اور حضور کا دنیا میں جلوہ گر ہونا، رونق افروز ہونا، یہ اللہ کریم کا کرم بھی ہے، اللہ کریم کا سب سے بڑا فضل بھی ہے، اور اللہ کریم کی رحمت بھی ہے، اور اللہ کریم کا احسان بھی ہے کہ اس نے ہمیں دامن مصطفیٰ عطا کیا۔
ہمیں گنبد خضرا کے مکی کا دامن نصیب کیا، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اس احسان کو بے نیاز رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب دیکھیے ذرا، قرآن مجید میں اللہ کریم نے ماں باپ کے بارے میں جو تعلیم دین دیتا ہے، اور قرآن میں وہ تعلیم لکھی ہوئی ہے، کوئی پڑھے نہ سمجھے نہ تو یہ الگ بات ہے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، ماں باپ کے جس طرح اولاد پر احسان ہے، پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس مرد و عورت کا انتخاب کیا جس میں تو پیدا ہوا ہے، یعنی ہر انسان کے ماں باپ، جو بھی جتنے بھی انسان ہیں اگر غور کریں تو آپ کے جو والد ہیں، آپ کی جو والدہ ہے، دنیا میں آنے کے لیے اللہ کریم نے انتخاب کیا، اور انتخاب آپ کے باپ اور ماں کا کیا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا اور فلاں کے صلب سے اور فلاں کے رحم سے دنیا میں آئے گا۔ اسی طرح رب کریم نے اپنے محبوب کریم کو جب دنیا میں بھیجا تو کس عظیم ہستی کا انتخاب کیا؟ حضور کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور حضور کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ۔ تو حضور کے والد ماجد کا اتنا مقام کہ ان کی آغوش میں، ان کے گھر میں، ان کے صلب سے وہ ہستی پیدا ہوئی، وہ ہستی دنیا میں آئی جس کا مقام یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن نے کہا اے دنیا والو، یہ جو محمد پاک تمہارے پاس آئے ہیں، انہیں میں نے تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں کے لیے حضور سراپا رحمت بن کر آئے۔ ہر نبی 1.25 لاکھ نبی آئے، 313 رسول آئے، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر اللہ کی رحمت لے کر آیا۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 نبی آئے، وہ رحمتیں لے کر آئے۔ 313 رسول آئے، وہ رحمتیں لے کر آئے، لیکن نبی آخر الزمان حضور خاتم الانبیاء، حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو رب کریم نے فرمایا اے محبوب، ہر نبی کو میں نے رحمت دے کر بھیجا، محبوب جب تیری باری آئی تو ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور رحمت بن کر آئے، حضور سراپا رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاطر پوری کائنات بنائی گئی۔ اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، حضور سے پوچھا، حضور سے دریافت کیا۔ محدث عبد الرزاق جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق میں اس حدیث کو نقل کیا، اور دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں اسے نقل کیا، اور وہ لوگ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں ان کے مجدد ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، ان کی کتاب ہے الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ۔ یہ پوری کتاب انہوں نے حضور کے میلاد شریف پہ لکھی ہے، پوری کتاب میلاد شریف پہ لکھی ہے، اور ان تینوں کتابوں کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، اور نبی کریم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ پوری کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بود، کائنات ارضی و سماوی میں اللہ کریم نے اس عالم رنگ و بو میں سب سے پہلے رب ذوالجلال نے، رب جلیل نے کائنات میں ہر شے سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا تھا، کس چیز کو بنایا تھا؟ یہ حضور سے سوال کیا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے جواب کیا دیا، میلاد شریف کی محفل میں آنے والوں، دل میں مدینے والے آقا کا پیار لے کر آنے والوں، محبت لے کر آنے والوں، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جابر
ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر ساری کائنات سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ جن نہ انسان، نہ شمس و قمر، نہ بحر و بر، نہ خشک و تر، نہ برگ و ثمر، کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ تحت نہ فوق۔ نبی پاک فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ کریم نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ ہر شے سے پہلے نور محمدیہ کی تخلیق کی گئی، اور مدارج النبوت حدیث شریف کی کتاب ہے، شاہ عبدالمقدس دہلوی نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، کہ ساری کائنات میں رب ذوالجلال نے ہر شے سے پہلے جس نور کو بنایا وہ میرا نور ہے، نوری وہ میرا نور ہے۔ پوری کائنات میں ہر شے سے پہلے حضور کا نور بنایا گیا، اور وہ نور جب دنیا میں بھیجنا چاہا، نبی کریم علیہ السلام خلقت کے اعتبار سے اول ہیں، خلقت کے اعتبار سے اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں۔ پوری کائنات سے پہلے نور محمدیہ کی تخلیق کی گئی، اور پھر وہ نور محمدیہ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد سب سے آخر میں حضور خاتم الانبیاء ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت آمنہ کی گود میں اسی نور محمدیہ کا ظہور ہوا جو عرش والے رب نے ساری کائنات سے پہلے بنایا۔ یہ نور دنیا میں کیسے آیا؟ قبل اس کے کہ میں اختصار کے ساتھ کوئی تفصیل عرض کروں، میں قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ آپ کی خدمت پہ پیش کرنے لگا ہوں تاکہ ہم سب قرآن کی روشنی میں فرمایا جاءکم من اللہ نور، قد جاء من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اور کون آیا؟ فرمایا نور تشریف لے آیا۔ قرآن مجید کی آیت آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہو، آتا وہ ہے جو پہلے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، تشریف لے آئے تمہارے پاس۔ کہاں سے آئے؟ فرمایا من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے۔ باری تعالیٰ کون آئے؟ فرمایا من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آئے۔ اچھا، یہ نور پوری کائنات سے پہلے بنایا گیا۔ میں نے 2 حدیثوں سے اور قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ بات واضح کی۔ اب جب دنیا میں اس نور کو بھیجنا چاہا تو رب کریم نے پہلے انسان، پہلے بشر، پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام، تو حضور کا نور بنا کر پھر میرے رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، پشت میں رکھا، جس کی زیارت کے لیے ملائکہ آ رہے تھے، فرشتے آ رہے۔ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت آدم نے عرض کی باری تعالیٰ یہ میرے ارد گرد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ کس لیے میرے ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں؟ فرمایا اے پیارے آدم، جس محبوب کی خاطر میں نے ساری بزم کائنات کو تخلیق کیا، اے آدم اگر میرے وہ محبوب نہ ہوتے میں تمہیں بھی نہ بناتا۔ جس محبوب کی خاطر میں نے ساری کائنات بنائی، اس نبی آخر الزماں کا نور تمہاری پشت میں رکھا ہے، جس کی زیارت و دیدار کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم نے عرض کی باری تعالیٰ اس نبی آخر الزماں کے نور کی زیارت کا میں بھی متمنی ہوں، میری بھی آرزو ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں اس نبی آخر الزماں کے نور کو دیکھوں۔
تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا نور اقدس حضرت آدم کی پشت سے اٹھا کر رب کریم نے حضرت آدم کے دونوں انگوٹھوں میں رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کریم سے عرض کی تھی، التجا کی، میں بھی اس نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، نبی آخر الزماں کے نور مبارک کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کی پشت میں جب وہ نور اٹھا کر انگوٹھوں میں رکھا گیا تو جیسے ہی حضرت آدم کی نظر اور نگاہ نور محمدیہ پہ پڑی تو وہ رہ نہ سکے، فرط محبت میں ان دونوں انگوٹھوں کو چوما اور چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا دیا۔ یہ نور پھر نسل در نسل منتقل ہوا۔ اختصار سے عرض کروں گا، آپ توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نور کو پوری کائنات سے پہلے بنا کر دنیا میں جب بھیجنا چاہا، آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، وہاں سے یہ نور حضرت حوا کے پاس منتقل ہوا، پھر وہاں سے حضرت شیش کے پاس یہ نور آیا، وہاں سے چلتا ہوا نسل در نسل حضرت نوح تک یہ نور آیا، وہاں سے پھر نسل در نسل یہ نور حضرت ابراہیم کے پاس آیا، حضرت ابراہیم سے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، حضرت ہاجرہ سے پھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، تو یہ نور محمدیہ کی امانت پھر نسل در نسل پشت در پشت منتقل ہوتی ہوئی حضرت اسماعیل کے پاس یہ نور کی امانت آ گئی، حضرت اسماعیل کے پاس، اور حضرت اسماعیل سے پھر یہ نور در نسل پشت در پشت یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس یہ نور آیا۔ میرے نبی پاک کے دادا جان کا نام ہے عبد المطلب، ان کے پاس یہ نور امانت آیا۔ پھر یہ حضرت عبداللہ میرے نبی پاک کے والد ماجد سلام اللہ علیہ، ان کے پاس یہ نور کی امانت آئی۔ پھر یہ نور کی امانت جس عظیم خاتون کے حصے میں اللہ نے رکھی تھی، ان کا نام بی بی آمنہ پاک ہے، تو نور محمدیہ کی امانت پھر حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے پاس نور کی امانت ہے۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، آپ صرف سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بہت سے سوال، ان کا جواب اس حدیث میں آئے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں صرف حدیث سناؤں گا اور بہت سے سوالوں کا جواب آج خود آپ کو مل جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دنیا والو، میرے باپ حضرت آدم سے لے کر میرے ابا جان حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر بی بی آمنہ پاک تک میرا نور جن مردوں کے پاس رہا وہ مرد بھی پاک تھے، جن عورتوں کے پاس میرا نور امانت رہا وہ عورتیں بھی پاک تھیں۔ پشت در پشت نور آ رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، بیٹا بیٹی باپ کی پشت میں ہوتی ہے، صلب میں، یہ پشت ہوتی ہے نا آدمی، اسی لیے اسے کہتے ہیں پانچویں پشت، دوسری پشت، یہ پشت میں صلب میں بیٹا بیٹی ہوتی ہے، پھر ماں کے پاس منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ نور کی امانت جن مردوں کے پاس رہی، جن عورتوں کے پاس رہی، بخاری کی حدیث ہے، من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ نبی کریم نے فرمایا، دنیا والو، میرا نور پاک مردوں پاک عورتوں سے منتقل ہوتا ہوا اور ان میں سے تمام مرد بھی پاک تھے، عورتیں بھی پاک تھے۔ پھر حضرت آمنہ کے شکم میں نور محمدیہ کی جب امانت آئی، 9 مہینے بصورت حمل میرے نبی کریم علیہ السلام کا نور مبارک حضرت آمنہ کے شکم اتھر میں یہ نور کی امانت رہی، اور جب مدت پوری ہو گئی تو ربیع الاول شریف، ماہ نور و سرور، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ صبح صادق کے وقت وہی نور محمدیہ جو ساری کائنات سے پہلے بنایا گیا، حضرت آمنہ کی آغوش میں اسی نور محمدیہ کا ظہور ہوا تھا۔
اسی نور محمدیہ کا ظہور ہوا۔ بہت آسان بات ہے، میں نے بالکل آسان کر کے آپ کو سمجھایا کہ پوری کائنات میں ہر شے سے پہلے حضور کا نور بنایا گیا، اور پشت در پشت حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے حضرت آمنہ تک یہ نور منتقل ہوتا ہوا آیا۔ جن مردوں کے پاس نور امانت رہی مرد بھی پاک تھے، جن عورتوں کے پاس نور امانت رہی وہ عورتیں بھی پاک تھیں۔ حدیثیں دو سنی، قرآن کی آیت۔ تیسری شہادت حضور کی والدہ مائرہ۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آئے اور ایک روشن کتاب بھی آئی، یعنی قرآن مجید۔ اور حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، کائنات کی ہر شے سے پہلے میرا نور بنا۔ اب جس ماں کے آنگن میں اس نور کا ظہور ہوا، کائنات کی ماں کی عزتیں اس ماں پہ قربان جس کی آغوش میں رحمت للعالمین دنیا میں آئی۔ کیا مقام ہے سیدہ آمنہ پاک، جن کی آغوش میں خدا کی خدائی کے بادشاہ رحمت للعالمین جن کی آغوش میں آئے۔ اب حضور کی والدہ کی بات سنیں، یہ وہ لفظ ہیں، آپ کو ہوشیار ہو کے یہ سننے پڑیں گے، یہ وہ لفظ ہیں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ بی بی آمنہ پاک کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں جو ما ثبت من السنہ میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھے، اور مولد العروس میں محدث ابن جوزی نے لکھے، حسن المقصد میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھے، الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ میں نواب صدیق حسن بھوپالی نے لکھا کہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو محلے کی عورتیں، پڑوس میں رہنے والی خواتین جمع ہو گئی۔ جب جمع ہوئیں تو انہوں نے حضرت آمنہ سے پوچھا، عام طور پہ کسی کے ہاں ڈلیوری ہو تو آنٹی گوانڈی آ کے پوچھتے ہیں بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے۔ جو آس پاس مکانوں میں عورتیں رہتی تھی وہ آئیں نا، اور حضرت آمنہ سے آ کے یہی سوال کیا، یہی پوچھا، تو حضرت آمنہ نے فرمایا عورتوں کو ولادت کے وقت درد ذے ہوتا ہے، اگر درد ذے نہ ہو تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں کہ دردیں لگ جائیں، کیونکہ پیدائش جب ہوتی ہے یہ نظام قدرت ہے۔ لیکن حضور کی والدہ فرماتی ہیں مجھے تو درد ذے کا احساس تک نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا۔ فرماتی ہیں غور سے سنی، فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا میرا کمرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا، میں نے دیکھا خرج منی نور، خرج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا جس سے پوری کائنات جگمگ کرنے لگی، اور مکے میں بیٹھ کے میں نے شام کے محل دیکھ لیے۔ فرماتی ہیں مجھ سے نور کا ظہور ہوا، مجھ سے نور کا ظہور، خرج منی نور۔ اب تینوں شہادتیں ذہن میں رکھیں، ایک اللہ کریم کا فرمان قد جاءکم من اللہ نور، دوسرا نبی پاک کا فرمان کائنات کی ہر شے سے پہلے میرا نور بنایا گیا، اور نور حضرت آدم سے پشت در پشت حضرت آمنہ کے پاس جب آیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت ما بین المشارق والمغارب، فرماتی ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک، زمین سے لے کے آسمان تک پوری کائنات جگمگ کرنے لگی جب محمد پاک کا میلاد ہوا۔ یہ میلاد شریف پہ جو چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، روشنیاں کی جاتی ہیں، اس لیے کہ جب میرے نبی پاک کا میلاد ہوا تو فی الحقیقت رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو منور کر دیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے ہی محمد پاک پیدا ہوئے فضائیں معمر و معطر ہو گئی، خوشبوئیں پھیل گئی، خوشبوئیں پھیل گئی، جس طرف بھی توجہ کی جاتی تھی فضائیں معطر بھی تھی، فضائیں معمر بھی تھی۔ اور جب حضور پیدا ہوئے یہ میلاد النبی پہ جھنڈے نصب کیے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں۔
حضرت آمنہ پاک کے لفظ سنے جو ان کی زبان سے نکلے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب محمد پاک کا میلاد ہوا، فرماتی ہیں میں نے مکے میں بیٹھ کے دیکھا ایک جھنڈا مشرق پہ لہرا رہا ہے، ایک مغرب پہ لہرا رہا ہے، ایک میلاد کا جھنڈا کعبے کی چھت پہ لہرا رہا ہے. حضرت آمنہ کے وہ لفظ سناؤں آپ کو. حضرت آمنہ فرماتی ہیں رأیتو کا معنی میں نے دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ ثلاثۃ اعلیٰ. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا. 3 جھنڈے میلاد کے لہراتے دیکھے. علمن بالمشرق، ایک جھنڈا مشرق پہ لہرا رہا تھا، وہ علمن بالمغرب، ایک جھنڈا مغرب پہ لہرا رہا تھا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لہرا رہا تھا. جھنڈے لگ گئے، روشنیاں ہو گئی، خوشبوئیں بکھر گئیں. حاضرین محترم، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. میرے آقا کا میلاد پوری دنیا کے مسلمان گھر گھر، شہر شہر، نگر نگر، بستی بستی، مسجد مسجد، بازار بازار، مارکیٹ مارکیٹ، جہاں بھی جاؤ جشن ولادت کی دھوم مچی ہوئی ہے. کیونکہ اگر اللہ کے وہ محبوب نہ آتے کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ ہو. اور میلاد کی خوشیاں ہم کیوں مناتے ہیں؟ غور سے سنیے. حضور سے تعلق کی وجہ سے، حضور سے تعلق کی وجہ سے. جن کا تعلق ہے وہ بولیں، باقی خاموش رہیں. میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. میلاد کس لیے مناتے ہیں؟ نبی پاک سے تعلق کی وجہ. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، آپ سب کو میں کہہ رہا ہوں، جن کے ہاں بیٹے نہیں بیٹیاں، اللہ ان کو بیٹے دے. جن کی اولاد نہیں، صدقہ میلاد والے آقا کا اللہ انہیں اولاد نرینہ. ایمان سے بتاؤ، جس گھر میں بیٹا پیدا ہو اس گھر والے خوشی مناتے ہیں یا چوتھے گھر والے مناتے ہیں؟ جی جس گھر میں بچہ پیدا ہو خوشی اس گھر میں ہوتی ہے. چوتھے گھر والوں کو ان کو کوئی خوشی کیوں؟ ان کا تعلق کوئی نہیں. جو پیدا ہوا ہے اس سے تعلق نہیں. ماں باپ ان کا نور نظر آیا ہے، ان کا جگر پارا آیا ہے، خوش وہ ہو رہے ہیں جن کے ہاں بیٹا ہوا ہے. اسی لیے محدث ابن جوزی نے کمال کر دیا. محدث سے کسی نے پوچھا کہ جشن میلاد منانا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا اس لیے منانا ضروری ہے، ہمارا حضور سے تعلق ہے، ہمارا حضور سے جس کا تعلق. کسی پارٹی کا اگر لیڈر آئے تو خوشی اس پارٹی والے مناتے ہیں یا دوسری پارٹی والے؟ ہے جی، آپ تو پریشان ہو کے دیکھتے ہیں میری طرف. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ باتیں کس نے لکھی ہیں؟ محدث ابن جوزی نے. میں تو ان کی باتیں آپ کو، وہ کہتے ہیں تعلق والے میلاد مناتے ہیں. کیوں؟ ان کے گھر میں محمد عربی آئے. قرآن کہہ رہا ہے من اللہ علی تمام ایمان و تعلق ہے تو میلاد بنایا جا رہا، تعلق ہے تو میلاد بنایا جا رہا. حاضرین محترم، یہ میلاد کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں. جس کسی بھائی نے ابھی تک جھنڈا نہیں لگایا میلاد کا جھنڈا لگاؤ. جس نے چراغاں نہیں کیا چراغاں کرو. کیونکہ مومنوں خوشیاں مناؤ، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والے آ گئے. اللہ اکبر اللہ. اب دیکھیے میلاد کی خوشیاں اس لیے منائی جاتی ہیں کہ اللہ کے احسان پر ہم رب کا شکر ادا کریں کہ یہ ربیع الاول، یہ 12 تاریخ، یہ ہمارے نبی پاک کے دنیا میں آنے کا دن ہے اور رب کا کرم ہوا، حضور کا امتی بنایا، حضور کا کلمہ نصیب کیا. تو شکرانے کے لیے محفل میلاد بنائی جاتی. چونکہ نور دنیا میں آیا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں آج میلاد النبی ہے. کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. تبھی تو ہمارے بچے جھومتے ہیں، کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے
نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد کو قبول فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال نے میلاد شریف کی اپیل کی تھی، وہ کسی پرانی لائبریری سے کسی دوست نے وہ اپیل نکالی، اسے نیٹ پہ چڑھایا، میں نے وہ پڑھی، میرا دل بڑا مسرور ہوا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ربیع الاول کی 12 کو جو بھی حضور کا غلام ہے گھر سے نکل پڑے اور سرکار کا درود شریف پڑھتا ہوا جلوس میلاد میں آئے اور اللہ کا شکر کرے۔ اگر حضور نہ آتے یا گائے کی پوجا کر رہے ہوتے یا درختوں کو پوج رہے ہوتے، پہاڑوں اور درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے، یہ محمد پاک آئے، آ کر رب کا پتہ بتایا، لہذا شکرانے کے لیے نکلو 12 ربیع الاول کو جشن میلاد مناؤ۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والے آ گئے۔ اور یہ ساری خوشیاں اسی لیے ہیں، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔